الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں اعمال کی اصلاح کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے، جس کو ہم الفرقان کا نام دیتے ہیں کہ اچھے اور برے عمل میں تمیز کرنے والی تعلیم، تمیز کرنے والا بیان۔ تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ہم اپنے پاس سے کلام بنا کے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے والا قرار دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اچھے اور برے اعمال کی پہچان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بنوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پچھلے پروگرام میں پہلے ہم نے کچھ پروگرامز میں اخلاص کے بارے میں بتایا کہ نیت اگر خالص رکھی جائے، یعنی وہ نیک عمل جس سے وہ بھی کوئی بھی ایسا عمل کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنا سکتا ہو، اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، کسی مخلوق کی رضا کی خاطر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ریاکاری کہلاتا ہے اور شرک خفی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اب اگر کسی کے اندر یہ اخلاص موجود نہیں تو وہ بیمار ہے، اور بیمار کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور علاج دو طرح ہوگا، ایک علمی علاج اور ایک عملی علاج۔ علمی علاج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اس کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک ترغیب، دوسرا ترہیب۔ ترغیب کا مطلب کسی چیز کو ذکر کر کے کسی کو مائل کرنا، اس کو ترغیب کہتے ہیں، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ تو ترغیب کے اندر تو اخلاص کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اب ترہیب کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اخلاص کو ترک کرنے پر کیا عذاب، کیا وعیدیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ اگر آپ اسے کوئی انعام دیں تو وہ کسی عمل کی طرف مائل ہوگا، یا بعض اوقات سختی اور ڈانٹ سے ڈر کر وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، کبھی تو انعامات کا تذکرہ سن کر بڑے بڑے نیک عمل کے لیے، مشکل عمل کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا تو پھر اس کو ڈرایا جاتا ہے، تو ڈرانے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یہ فوراً مشقت بھرا عمل بھی اختیار کر لیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ کو ترغیب بتائی، اب ترہیب کی طرف توجہ تھی، اور ہم ایک حدیث پاک، طویل حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ان میں پہلا شہید تھا، اور دوسرا عالم کا بیان ہو رہا تھا، قاری کا بیان چل رہا تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، پس اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ نعمتیں ہم نے تمہیں نہیں دی تھیں؟ وہ اس کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے علم پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ تو تجھے کہہ لیا گیا۔ یعنی تیرے نیک اعمال کا جو مدعا تھا، تیرے نیک اعمال کو جو مطلوب تھا، جو اس کا مقصود تھا، وہ تو دنیا میں تجھے حاصل ہو گیا۔ تو چاہتا تھا کہ میں عالم بن جاؤں، مجھے لوگ عالم کہیں، بڑا قاری صاحب کہیں، تو وہ کہہ لیا گیا، اب میرے پاس کیا لینے آیا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے دنیا میں چونکہ ایسا کہہ لیا گیا تو یہ تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے، تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسرے شخص کو بلوائے گا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی اور اسے مختلف قسم کے مالوں سے نوازا تھا، اسے پیش کیا جائے گا۔ حسب سابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمائے گا کیا یہ نعمت تمہارے پاس ہیں تھی یا نہیں؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب کریم تو نے ضرور مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا رب کریم میں نے کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کا ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ جس سے تجھے میں راضی نہ کر سکوں، یعنی ہر اس مقام پہ پیسہ خرچ کیا کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا تیری رضا کا سبب بن سکتا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ تمام عمل کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی ہے، بس یہ تو تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرمائے گا، فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو دیکھیں، غور فرمائیے کہ یہ کتنا عبرت انگیز یہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص شہید ہوا، ایک نے کافی عرصے تک علم سیکھا، قرآن پڑھا زندگی بھر اور قاری اور عالم کہلایا اور سیکھا بھی سکھایا بھی، اور تیسرا اس نے اپنا مال جو سب سے محبوب شے ہوتی ہے وہ خرچ کیا، لیکن ان تینوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ وجہ وہی ہے کہ جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، جس کی نیت میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے کوئی نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ پر احسان کر لیا، تو انتہائی پست ذہنی کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو لا تعداد فرشتے، جن کی تعداد حقیقتاً اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ ہم کہاں جانتے ہیں؟ اتنی مخلوق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ سب اس کی عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہی رہیں گے، بعض حالت رکوع میں ہیں، یہ رکوع میں رہیں گے، بعض حالت سجدہ میں ہیں، وہ سجدے میں رہیں گے۔ اب آپ بتائیے اللہ کو کیا کمی ہے؟ تو اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ٹکے خرچ کر کے 2 سجدے زمین پہ کرنے کے بعد، تھوڑا بہت نیک عمل کرنے کے بعد شاید ہم نے کوئی اللہ پہ احسان کر دیا، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور پست ذہنی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا احسان تصور کرنا چاہیے کہ اس نے نیک عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے نیک عمل جب ہم کرتے ہیں، اگر ہم غور و تفکر کیے بغیر کریں گے اور صرف نام و نمود چاہیے، اپنا بڑا پن چاہیے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ نیک عمل ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بروز قیامت ہماری گرفت فرمائے گا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جب آپ ٹائم نکال رہے ہیں، جسمانی محنت، مشقت، گھر والوں کی وقت جدائی برداشت کی جا رہی ہے، اتنا ٹائم لگا رہے ہیں انسان کسی نیک عمل میں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اور وہ بھی پھر ضائع ہو جائے، تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کاش ہم اپنے اعمال کو بیچنا چھوڑ دیں، کاش ہم اپنے اعمال کا دنیا میں ہی سودا کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس نیک اعمال کا سودا کیا ہے؟ لوگوں کے تعریفی جملے، ان کے درمیان مرکز نگاہ بننے کی مکروہ سوچ، ان سے مختلف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی سوچ، کہ بعض اوقات اس کے لیے بھی انسان ریاکاری کرتا ہے۔ عام حالت میں ہوتا تو شاید ایک عامل نماز نہ پڑھتا، لیکن لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ لوگ کہیں جی بڑا بزرگ آدمی، نیک آدمی، اور پھر آستانہ بھرا رہے۔ اس لیے اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بڑا مطلب یہ کہ اپنے نیک عمل کو بیچنے والا ہی کہلائے گا۔ ایسے شخص کی سزا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ آپ بھی محاسبہ کریں، میں بھی سوچتا ہوں کہ سابقہ زندگی میں کچھ عمل ایسے تو نہیں تھے کہ جن میں مخلوق خدا کو راضی کرنا مقصود تھا، شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، دوست احباب کو، آفس فیکٹری میں ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے ماتحت کو یا اپنے افسر کو، اپنے شاگرد کو یا اپنے ٹیچر کو یا عام لوگوں کو۔ تو یہ تمام غور و تفکر جب کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے نیک اعمال میں ہم ریاکاری کے مرتکب ہوئے تھے، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ مزید حدیث پاک سماعت فرمائے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جندب بن عبداللہ بن سفیان، اور روایت صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق باب الریا والسمعہ سے یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن رسوا کر دے گا، اور جو نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو اب غور فرمائیں، پہلی بات، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں رسوا کرے گا۔ رسوا کرنے کا مطلب 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک اعلانیہ طور پہ اس کو جرم کو بیان کیا جائے تو سب لوگ دیکھیں اور اس میں رسوائی محسوس ہو۔ ایک یہ کہ سب کے سامنے تو اعلان نہ کیا جائے، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو ضمیر کی ملامت میں مبتلا دیکھ کر دوسروں کے سامنے خود رسوائی محسوس کرے۔ جیسے ایک شریف آدمی ہو، وہ لوگوں کو نہیں پتہ اس نے کیا کیا، اسے وہیں سے پکڑ کے لے گئے، جرم ثابت ہوا، پولیس والوں نے مارا پیٹا، پھر چھوڑ دیا، اس نے اپنے حلیہ وغیرہ سب درست کر کے اب محلے سے گزر رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ اپنی نگاہوں میں گرا ہوگا، اس کو خود رسوائی محسوس ہو رہی ہوگی، میں نے کیا کیا۔
اپنی شرافت کو کھو دیا، اور اگر لوگوں کو پتہ چلے گا بعد میں کتنی بری بات ہوگی. ہو سکتا ہے ساری زندگی پتہ نہ بھی چلے، لیکن خود انسان اپنی نگاہوں میں گر جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے. دونوں ہی مفہوم نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو خود اس کی نگاہوں میں گرا دے گا جس کی بنا پر وہ سب کے سامنے رسوائی محسوس کرے گا، اور یا پھر جیسے پچھلی روایت میں آپ نے سنا کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ سب لوگ دیکھیں کہ ارے یہ تو فلاں ہے، اوہو اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا گیا، تو ہم تو اس کو بڑا سخی سمجھتے تھے، یہ تو اچھا، یہ تو جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے، مجھے بھی اس سے محفوظ فرمائے. تو اور اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ جو نیک عمل لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا. مراد کیا ہے کہ اس کو ذلیل کر دے گا، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا بننے کے لیے یہ نیک عمل میں کر کے عزت پا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ عزت ذلت میں بدل جائے گی. چنانچہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بابا جی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیک عمل بڑے کر رہے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اسمگلنگ کے کیس میں پکڑے گئے، یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور مطلب برے فعل کے اندر مبتلا پکڑے گئے. اس قسم کے آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو ہوتا کیا ہے کہ جو وہ اصل میں اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے، ایک بڑا پن قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں کے درمیان بڑا بننے کے لیے، اور ان کے ذریعے پھر حاصل ہونے والے فائدوں کے پیش نظر اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ ریاکاری کر کے عبادات کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پوشیدہ عیب ظاہر فرما دیتا ہے اور سارے بزرگی زمین پہ گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو اور مجھے تا حیات محفوظ فرمائے، کبھی ایسی ذلت کے قریب نہ جانے. تو اس میں ذرا توجہ فرمانے کی ضرورت ہے. اگر خدا نخواستہ ہم بھی اور خصوصاً بہنیں، ان میں بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جہاں شادی بیاہ میں بیٹھیں گی وہاں پہ وہ سنانے کے لیے بڑے بڑے نیک عمل بیان کریں گی تاکہ ہم بڑے بن جائیں، اور ایسے چیزیں دکھائیں گی، کر کے ایسے نیک عمل دکھائیں گی جس سے لوگوں کے اندر، ان کے جو خاندان کی عورتیں ان کے اندر ان کا نام پیدا ہو جائے. تو یہ خیر عورتوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، لیکن ان میں زیادہ یہ بیماری دیکھی گئی ہے، مردوں میں بھی ہے. دونوں کو محاسبہ کرنا چاہیے اور اس قسم کے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کتاب العلم میں، یہ روایت موجود ہے ریاکاری کی مذمت پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس علم کو کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو سکتی تھی، یعنی علم دین سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں کا. آپ اندازہ فرمائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا یہ بھی قابل گریفت ہے، اور بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر دنیاوی خالص فائدے کے حصول کے لیے کیے جائیں، حالانکہ وہاں حکم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنے چاہیے، تو یہ بھی قابل گریفت ہے اور اس میں بھی انسان سزا کا مستحق ہوگا. تو علم دین اگر اس لیے حاصل کیا کہ دنیا پیسہ کماؤں گا، لوگوں کو مسائل بتاؤں گا، لوگ میرے محتاج ہو جائیں گے، پھر ان سے پیسہ کمایا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ نیت بڑی خطرناک ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. اس لیے خصوصاً طالب علم دین کو چاہیے کہ جب وہ دین کا علم سیکھ رہا ہو اس وقت قطعاً یہ نیت نہ کرے کہ جس کے بعد میں تقریریں کروں گا پیسہ کماؤں گا، اس کے بعد فلاں کام کروں گا خوب پیسہ آئے گا. لا حول ولا قوت. بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر انسان نیک عمل کرے، علم دین سیکھے، باقی سارے فائدے خود بخود اس کے ذمن میں اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کو عطا فرما دے گا. تو یہ چند وعیدیں تھیں، اس پر ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ اگر انسان اپنے قیمتی ترین نیک اعمال کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے کرتا ہے، مثلا ایک عمل ابھی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ پہلے کر لوں گا، کرنے کے بعد سب کو سناؤں گا تو کیسا مزہ آئے گا، غلط ہے اور یہ نیک عمل کا ثواب ضائع ہوگا. تو یہ علمی علاج کی طرف ہم نے توجہ کی کہ علمی علاج یہی ہے. اور بھی ہیں بعض چیزیں جیسے علمی لحاظ سے کہ آپ اکابرین کے واقعات پڑھیں، اخلاص کے واقعات، ریاکاری سے بچنے کے واقعات، تو اس سے بڑی ترغیب پیدا ہوتی ہے. ٹائم کی کمی کی بنا پہ ہم تمام چیزوں کو نہیں لے رہے، لیکن اس کو ہم نے آپ کو علاج کے طور پہ یہ چیز عرض کر دی ہے. تو علمی علاج تو یہ ہوا کہ اخلاص کی پہچان انسان حاصل کرے، اس کے بعد اس کے فضائل سنے. پھر اس کا علاج میں یہ بھی ہے کہ ریاکاری کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی مذمتوں پہ توجہ کرے، اور ایسے بزرگوں کے واقعات سنیں جو اخلاص سے بھرپور ہوں، یہ اخلاص پہ خصوصاً توجہ کی گئی ہو، ان کے اقوال کا مطالعہ، اور ریاکاری سے بچنے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کا بیان انسان سنے. اس کے علاوہ عملی علاج ہے. عملی علاج یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرنے لگے سب سے پہلے اپنی نیت پہ توجہ کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں.
آپ بالکل اللہ کی رضا کی خاطر نیک عمل اختیار کریں، بالکل مخلوق کی رضا کی خاطر نہ ہو۔ اگر یہ شائبہ ہو کہ مخلوق کی لیے میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کیونکہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ دیکھیے نا کہ ہم نے لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑا، اللہ کے لیے تو نہیں چھوڑا، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ نیک عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے بعد۔ تو اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک عمل کرنے سے ریاکاری ہو رہی ہے، تنہائی میں کریں، شاید مخصوص لوگوں کے سامنے کرنے سے ہو رہی ہے، باقی کے سامنے نہیں، تو باقی کے سامنے کریں، مخصوص لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اس طرح شروع میں، پھر درمیان میں اور آخر میں اپنا محاسبہ کر کے اور اپنی نیت کی حفاظت کریں، اور عملی طور پر یہ عمل کرنے کے بعد پھر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، جو ریاکاری سے بچتے ہوں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوں، ایسے کسی بزرگ کی صحبت آپ کو مل جائے تو یہ تو نور علی نور ہے کہ دیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے لوگ قریت کے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا نیک عمل کیے، آپ کہاں کہاں گئے، آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیے، مثال کے طور پہ کتنی تبلیغ دین کی، اور وہ جواب میں عاجز کی ساری کے پیکر بن کے ان باتوں کو ٹال مٹول کر کے نکل جاتے ہیں، اور سننے والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے عمل کو نہیں سنانا چاہتے، بچانا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑی سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک جو باطن میں قوت درکار تھی، کیونکہ نیک عمل کو سنانے سے رکنے کے لیے، نیک عمل کو دکھانے سے رکنے کے لیے ایک باطن میں روحانی قوت درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو سنانے کی عادت ہے، دکھانے کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیز اس کو پہاڑ کے برابر محسوس ہوگی۔ کیسے زبان کو روکوں، پیٹ میں گولے اٹھیں گے، اس طرح ٹیڑے ٹیڑے گولے اٹھیں گے، اور ایسا لگے گا بس میں مر جاؤں گا اگر میں نے نہیں بیان کیا تو۔ ٹینس میں مبتلا ہو جائے گا آدمی۔ لیکن یہ وقتی کیفیات ہیں، جب مسلسل ہمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آخر ایک وقت آئے گا میلاج کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو کر ریاکاری سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔